آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہیں ایک طرف مولا عمر۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، روح صفا موج سخا جان وفا وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پہ کرے دانا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا اسیران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہیں ایک طرف مولا عمر۔ ناظرین، آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کا یوم شہادت ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ اور اپنی شخصیات کی زندگی ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور ان کے خدمات اور ان کے جو کارنامے تھے وہ اس دور میں دوبارہ زندہ کرنے چاہیے۔ ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا ہے اور ہماری ناکامی اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مراد رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، یہ انہیں مراد رسول کیوں کہا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور ان کے پھر مختصراً کچھ کارنامے گنوائیں گے، آخر میں ان کو کس بدبخت نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا اس پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا کہ نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئی، انتہائی سخت تکالیف، پھر صحابہ میں سے جو بھی اسلام لاتا اسے بھی تکلیف پہنچائی جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہم انصر الاسلام بأحد عمرین، یہ دعا کئی مہینوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری رہی۔ عمرین، دو عمر، یا اللہ اسلام کو دو عمر جو ہے ان میں سے کسی ایک سے اسلام کی نصرت فرما۔ دو عمر کون تھے؟ ایک تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابو جہل تو ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عمر ہی تھا۔ یہ دونوں بڑے بہادر اور بڑے ماشاءاللہ جسم والے تھے، شان والے تھے، شجاعت والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں قبول کی۔ جو ابو جہل تھے وہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن رہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلے سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ایک کفار سے پوچھا ابو جہل نے، تو لوگوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا پتھر مارنے کے لیے کہ سر کچل لے سجدے کی حالت میں۔ تو یہ جیسے ہی آگے ہوئے ایک دم پیچھے مڑ کر بھاگنے لگ گئے ڈر کے مارے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی آپ تو مار رہے تھے، بھاگ کیوں رہے اب؟ انہوں نے کہا کہ جیسے جو ہی میں آگے بڑھا فرشتے آئے اور آگ، تپتی ہوئی آگ لے کر، اگر میں آگے بڑھتا تو میں اس میں جھلس جاتا، مر جاتا اور جل جاتا اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرماتا اگر یہ جرت کرتا، جسارت کرتا تو یہ زندہ نہ رہتا۔ وہ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور جب وہ اسلام لائے تو یہ بھی بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، صحابہ نے جب دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی وحی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ آپ تشریف رکھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسلام قبول کیا، اور شہر میں گلیوں میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کیونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا دور آتا ہے، اور آپ کے دور میں اگرچہ یہ مختصر دورانیہ تھا، 2 سالہ دور تھا، لیکن ان 2 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں روم اور فارس، ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور آپ کا دور انتہائی کامیابی کا دور تھا۔ اپنی نئی اصطلاحات کی، نظام عدل، نظام احتساب، نظام قضا کے باقاعدہ شعبے بنائے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنائے، محکمہ آبپاشی قائم کیا، نئی نہریں کھدوائی، نظام تعلیم کو وسعت دی، شہروں میں دور دراز پڑھنے پڑھانے والے بھیجے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ یہ آپ کے کارناموں میں آتا ہے۔ آپ کا دور فاروقی انتہائی کامیاب دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، پیشن گوئی کر لی تھی۔ جب احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد پہاڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کو بھی شہادت کا انتہائی شوق تھا، اور موت چاہتے تھے تو شہادت کی موت، یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی زندگی نصیب فرما۔ یہی آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو لوہار ہیں؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کریں، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو، جو اسلام کا نام لیوا ہو۔ قاتل ابو لؤلؤ فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ یہ کاریگر آدمی تھا اور بہت سے ہنر جانتا تھا۔ بڑھئی اور لوہار کے کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا بھی ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو دیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس پر خراج زیادہ ہے۔ اپنے خراج کی رقم پوچھی تو یہ نہایت معمولی رقم تھی، جو کہ 2 یا 4 درہم روزانہ تھی، جو کہ فیروز کی کاریگری کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے یہ
بڑے غصے میں آیا اور اس نے عزم مصمم کیا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کروں گا۔ اپنا خنجر خطرناک قسم کے زہر میں ڈبوئے رکھا۔ اگلے روز اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر نگین کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہماری حکومت کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی شہادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔